اگر پچھم کی طرف پیر کر کے سوئیں تو کیا ہو؟ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پچھم کی طرف پیر کر کے سونے میں کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ پچھم کی طرف پیر کرنے سے یہ قبلہ کی توہین ہوتی ہے۔ پچھم کی طرف صرف آپ کو پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے، پچھم کی طرف آپ کو پاخانہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ پچھم کی طرف آپ جب پیشاب پاخانہ کریں تو نہ تو اپنا چہرہ کریں نہ پیٹھ کریں۔ اسی طریقے سے پچھم کی طرف تھوکنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن پچھم کی طرف پیر کر کے سونے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بلکہ اگر کوئی مجبور آدمی ہے جو بیٹھ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، جب وہ لیٹ کر کے نماز پڑھے گا تو اس کا پیر کدھر ہوگا؟ پچھم کی طرف ہی ہوگا۔ لہٰذا اچھا سونے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بہت آسان ہے، آپ داہنی کروٹ لیٹ جائیں اور اپنے گال کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ لیں اور جو دعائیں اللہ کے نبی نے سکھائی ہے وہ دعائیں پڑھ کے سوئیں، وضو کر کے سوئیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ طریقہ جو سونے کا بتایا گیا ہے۔ بھاگلپور ضلع میں ایک جگہ ہے جس کا نام بی پور ہے، وہاں پہ ایک پیر کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں پہ کٹیہار کے مسلمان اور بھاگلپور کے مسلمان زیادہ تر منت کے ارادے سے بکرا اور مرغا چڑھانے جاتے ہیں۔ بالکل غلط ہے یہ۔ شب برات میں خوب روزہ رکھتے ہیں؟ اسی ضمن میں جی شب برات کا 14-15 روزہ رکھنا ضروری ہے۔ دیکھیے شب برات کا روزہ ثابت نہیں ہے، لیکن ہر مہینے کی چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کا ایام 20 کا روزہ جو چاندنی راتوں کا روزہ ہوتا ہے وہ اللہ کے نبی رکھتے تھے۔ تو اگر آپ ہر مہینے رکھتے تھے تو شعبان میں بھی رکھیے۔ اگر شعبان میں آپ رکھنا چاہتے ہیں 13، 14، 15 کا آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن خاص 15 شعبان کا شب برات کا روزہ بالکل غلط ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بھی یہ جو بھائی نے بتایا بی پور میں جا کے مرغا اور بکرا چڑھا رہا ہے، بالکل غلط ہے، حرام ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے اگر جانور ذبح ہو رہا ہے شرک ہے، نہ تو اس جانور کا گوشت کھانا جائز ہے اور ایسا کرنا اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ جس طریقے سے نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، اسی طریقے سے جانور ذبح کرنا بھی عبادت ہے۔ جانور آپ صرف اللہ کے نام سے ہی ذبح کر سکتے ہیں۔ اسی لیے جو میک ڈونلڈ میں جا کے چکن کھاتے ہو پتہ لگا لو کہ وہ ذبح والا جانور ہے کہ نہیں ہے۔ اگر میک ڈونلڈ میں جھٹکا والا ہے یا مشین کے ذریعے کاٹا گیا جانور ہے، اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے، تو وہ چکن اور مٹن آپ کے لیے کھانا جائز نہیں۔ جہاں بھی ہوٹل میں کھانا کھاؤ تحقیق کر لو، اگر اطمینان نہیں ہے تو ویج کھا لو، نان ویج مت کھاؤ۔ کوئی ایسا گوشت مت کھاؤ جس کے بارے میں ڈاؤٹ ہے کہ اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے یا نہیں لیا گیا ہے۔ یہی باتیں ہیں جن پر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔